وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 18 اور 19، درس نمبر 1010. آج کا موضوع کیا ہم سب اندھے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں. ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 18. للذین استجابوا لربهم الحسنى. جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا له. اور جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، روز قیامت یہ محذوف ہے. لو ان لہم، اگر ان کے یہ مالک بنا دیا جائے ان کو، یعنی ساری دولت کے مالک ہوں دنیا میں جو جتنی بھی ہے، وہ مثلہ معہ، اور اس کے مثل جتنی بھی اس کے مثل اور بھی ہو جائے ان کے لیے، لفتدوا بہ، تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس ساری دولت کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. دیکھیں، میں گزشتہ سبق میں سوء الحساب پہ بات کر رہا تھا. دنیا میں آپ کو میں نے بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ آخرت میں کیا ہے؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ. آخرت میں اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. اب بخشش کس کے لیے ہوگی؟ یہ تو مطلب ہم نے اپنے آپ کو بخشش کا ٹھیکیدار بنا لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بخشش ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا. اس کے اللہ یعنی اس کی تفصیل یا جو بھی میں نے کہنا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ اس کے کیا تقاضے ہیں، کون وہ لوگ ہیں.
کم از کم ہم نہیں ہیں، آج کا مسلمان ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم ظاہر ہے کہ دو ہی گروہ ہیں دنیا میں، تو جو نمبر 1 گروہ ہے جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، ان سے حساب بہت آسان لیا جائے گا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، زیادہ تر تو یہ ہے کہ اپنے رب کے یعنی نور، ان کے ساتھ ان کا نور ہوگا، نورہم یسعی یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے پیچھے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ تو بہرحال ان کے ساتھ حساب یسیر کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آسان حساب۔ انسان ہے دنیا میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ورنہ ویسے تو دنیا سے مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک لے جاتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اس پر کوئی گناہوں کا میل کچیل کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ جو سچے مومن ہیں، جو سچے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ایک تو وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، جب گناہ کر لیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، تو پاک ہو جاتا ہے مومن۔ پشیمانی ہو جاتی ہے، کہتا ہے، پکار اٹھتا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو زیادہ ایسے کام ہو جاتے ہیں ان کو معاف فرما، اسرافنا فی امرنا۔ تو ایک تو اب یہ ہے نا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، مجھے کہنے دیں تھوڑا سا اس کی تفصیل ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن پاک صاف ہو کے، اللہ تعالیٰ مومن کو پاک صاف ہو کے لے، دنیا میں بخشش کے بے انتہا ذرائع ہیں۔ تو مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے کنارے ایک نہر بہہ رہی ہو اور 5 وقت وہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس پہ میل کا کوئی ذرہ رہ جائے گا؟ صحابہ نے فرمایا، حضور 5 وقت کا غسل، تو اس پہ تو کوئی نہیں ہوگا وہ میل کا کوئی ذرہ۔ تو حضور نے فرمایا، دیکھو مومن کی مثال ایسی ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور جب یہ نماز پڑھتا ہے تو سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہر نماز میں کامل وضو سے، حضور کا فرمان ہے ایک شخص کامل وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو بے پناہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ایک تو عمومی رحمت ہے کہ انسان کو اس نے اپنے لیے بنایا اور اس کے لیے اسباب و ذرائع پیدا کر لیے، اب پھر اس کو آزادی دے دی، وہ تو ایک الگ ہے۔ لیکن خاص رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے محسنین کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کر لیتے ہیں، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ الگ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، آپ نیکی کرو گے برائی مٹ جائے گی۔ پھر توبہ جو ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو بات تو بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں مومنوں کے لیے، جنہوں نے للذین استجابوا لربہم الحسنی، یہ بھلائیوں کی ابتدا تو یہاں سے ہو جاتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ یہاں تو بے پایہ رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی شروعات یہاں سے ہو جاتی ہے، اور شروعات تو ہو چکی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اس میں ارادہ کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی شروعات ہو گئی ہے۔ پھر نبی کو بھجوایا، وہ الگ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن میں ویسے ہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف۔ یہ
اللہ اس پہ چھوڑتا نہیں ہے کچھ. زیادہ کچھ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک درجے تک، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایک درجہ دینا چاہتا ہے اعلیٰ. دنیاوی جو وہ کام کر رہا ہے اس کے سبب تو وہ درجہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی تکلیف لے آتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درجے سے اس کو نواز دیتا ہے اس صبر کی وجہ سے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے پایاں ہیں، بالکل یعنی رحمتیں ہیں، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود مومن کی یہ شان ہوتی ہے جو ابھی آگے آ رہی ہے کہ وَيَخَافُونَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. سوء الحساب، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں ناکارہ حساب سے، برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں. یہ تو خیر مومن کی ایک شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان بے نیازی بھی ہے اور اس کا ایک بڑائی ہے، اس کی ایک کبریائی ہے اس کی. تو اس کے تو مطلب اس کی ایک الگ ایک شان ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو خوف رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. یہ انسان خوف اور امید کے مابین زندگی گزارتا رہتا ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آسان حساب نہیں ہوگا. کیوں کہ ہم نے تو اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بالکل میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں نے کوئی لفاظی یا ایسا مبالغہ آرائی نہیں کی ہے. آپ عام دیکھ لیں آج کے مسلمان جو ہے، جو قانونی مسلمان ہے اور وہ حقیقی مسلمان بننا نہیں چاہتا، تو اس کے ساتھ تو بہت برا حساب ہوگا، سوء الحساب. اور پھر جو ہے وہاں ہم چھوٹنا چاہیں گے کسی بھی طریقے سے. یوم یفر المرء نہیں، وہاں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن چاہیں گے وہ لوگ جو ناشکرے تھے ہم جیسے اور رسول کی نافرمانی کی روش انہوں نے اختیار کی، اس دن وہ چاہیں گے کہ کاش ان پر زمین الٹ دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. تو ایک تو دیکھیں میں اچھے حساب کی بات کر رہا ہوں اور پھر برے حساب کی. ظاہر ہے کہ برا حساب، ایک پارٹی سے برا حساب لیا جائے اور ایک پارٹی سے اچھا حساب لیا جائے گا. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مومن، اگر انسان مومن بن جائے، اللہ کی دعوت کو پھر لبیک کہے، اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائے یا اللہ کے لیے زندگی گزارے، تو اس پر اس کی توبہ کے ساتھ ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی آیا ہے قرآن پاک میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اگر کوئی خالص سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. بادشاہ ہے بھائی، مالک ہے، جو چاہے کرے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور رحمتیں، پھر رحمتیں تو بے پایا ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، قرآن کی آیت ہے بھیا. اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو آپ دیکھ لیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ سوء الحساب، اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت برا حساب ہے. اب برا حساب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ خیر کا دیکھیں، جو رب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے کوئی خیر کا پہلو پھر نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد. دیکھیں اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے. ہم نے کچھ باقی رکھا نہیں ہے، ہم نے کوئی جواز چھوڑا نہیں ہے. کچھ تو ہونا چاہیے، کوئی ایمان تو ہونا چاہیے. ہمارا تو سارا ایمان اور یقین دنیا تک محدود ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں تھوڑا سا.
افمن یعلم لفظی ترجمہ بھلا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، وہ شخص جو جانتا ہے، یقین رکھتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو تعلیم نازل کی گئی ہے آپ کی طرف وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، کمن ہو اعمی، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اس حقیقت سے اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، یعنی خاوندان اولو الالباب جو سمجھدار ہیں، دانشمند ہیں، وہ لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں وہی مضمون کا تسلسل ہے کہ وہی دو گروہ جو رب کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرا وہ جو رب کی دعوت کو قبول کرنے سے قولاً یا عملاً انکار کر دیتے ہیں، انہی کا بیان ہے۔ اور ان کو اس آیت مبارکہ میں جو لوگ رب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کو اندھا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، حقیقت سے اندھا۔ اور یہاں اس آیت میں یہ یعنی دونوں کا اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا اور یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعوت، جو کلام نازل ہو رہا ہے، جو تعلیم آئی ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اور پھر وہ قبول کر لیتا ہے، تو اس کی مثال جو ہے یہ بینا کی ہو سکتی ہے۔ بینا کی ہے، ہو سکتی نہیں ہے، یہ بینا ہو گیا، یہ آنکھوں والا ہو گیا، اس نے دیکھ لیا، حقیقت کو پہچان لیا۔ اب دوسرا شخص جو ہے تو وہ تو حقیقت سے اندھا ہے، وہ تو حقیقت کو جھوٹ جان رہا ہے، جو رب کی دعوت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہی یعنی جو گزری ہوئی آیت ہے، یہ سب ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ الگ مضمون نہیں ہے۔ اندھے کون لوگ ہیں؟ جو رب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ اندھے ہیں، جو قبول کر لیتے ہیں یہ آنکھوں والے ہیں۔ اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، یعنی دنیا کے حساب سے کوئی بھی چیز، آپ نے مثال کے طور پہ ایک ہوٹل کھول لیا ہے، اس میں کچن میں خانسامہ کی ضرورت ہے، تو دو امیدوار ہیں، دونوں دعوے دار ہیں کہ میں خانسامہ ہوں۔ پہلا امیدوار جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، وہ جانتا ہے تمام ریسیپیز کو، دوسرا جو ہے کسی ریسیپی سے واقف نہیں، بس دعویٰ ہے اس کا۔ تو یہ دونوں برابر ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپس میں بات کر رہے ہیں نا، یہ دونوں تو برابر نہیں ہیں۔ ایک تو جو قابل ہے، پروفیشنل ہے، وہ تو کچن کو چار چاند لگا دے گا، اور جو نہیں جانتا کسی ریسیپی کو بھی، بس محض دعوے دار ہے ہماری طرح، ہم تو محض دعوے دار ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارا پہ صرف دعویٰ اسلام ہے، کون ہو بھائی؟ مسلمان۔ باقی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کی کون سی صفت ماننی ہمارے لیے ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے، یہ سب سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو آج بھی دیکھیں، غلط فہمی نہ پڑیں۔ دیکھیں، جب آپ کہیں گے میں تو بینا ہوں، تو آپ پھر بینائی کے طلبگار نہیں ہوں گے۔ آج اسلام سے ہم نے آنکھیں پھیر لی ہیں، دین اسلام ظاہری بینائی ہم کسے کہتے ہیں؟ ظاہر میں جو شخص چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے، اور کارخانہ بنا لیا، نوکری اچھی لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ہوشیار ہے، یہ تو بڑا بینا ہے، بڑا ہوشیار ہے، کامیاب ہے۔ اسی کو، دنیا ہی کو ہم کامیابی قرار دیتے ہیں نا۔ تو دنیا کی کامیابی تو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔
جتنا بھی آپ بڑا عہدہ حاصل کر لیں، جتنی بھی مال و دولت اکٹھی کر لیں، تو وہ تو سب رہ جانے والی چیز ہے۔ تو دیکھیں، خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصل میں ہم خوش فہم۔ اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھا کہا ہے، کمن ہوا اعمی، افمن یعلم، بلا وہ شخص جو جانتا ہے، یعنی جس کا یقین ہے کہ جو تعلیم میں نے نازل کی ہے وہ رب کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے۔ اب ہمارا تو کم از کم یہ حال نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلام اللہ اور یہ حضور کی طریقہ، اس کو ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، پڑھنے کے لیے ناظرہ حفظ کر لیا، یہ وہ قرات پڑھ لی، اس کے لیے ہم بعض اوقات سرگرداں رہتے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، ہم ہیں اندھے، اور یہاں جو اندھا رہا، یہ بات نوٹ کر لیں، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ من کان فی ھذہ اعمی، جو حق سے اندھا رہا وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ من اعرض عن ذکری، جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، تو میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کا میں حشر کروں گا قیامت کے دن اندھوں کی طرح، اور وہ کہے گا، پوچھے گا، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں۔ اب ہم سب اپنے آپ کو آنکھوں والا نہیں کہتے۔ کون ہے وہ شخص ہم میں جو اپنے آپ کو، قلب کو اندھا قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو حقیقی طور پر اندھا تسلیم کرتا ہے؟ ہے کوئی مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص؟ کوئی تذکرہ ہوتا ہے؟ کوئی تقابل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہر ایک آج کے زمانے میں ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں بینا ہوں، مجھ سے بہتر دنیا اور دین کے معاملے میں مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے۔ تو یہ تو اندھا پن ہے۔ بینائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نور، روشنی وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے وہ قرآن ہے، وہ رسول کی ذات ہے، اس کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ بھی بینا ہو جائیں گے، آپ کو حقائق معلوم ہو جائیں گے۔ آج تو ہم قرآن کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ سے اکثر شکوہ کرتا رہتا ہوں کہ درس قرآن اور قرآن کے بارے میں لوگ جاننا نہیں چاہتے، فضول پوسٹیں دیکھتے رہتے ہیں، قرآن کی جو ہے وہ پوسٹ نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا وہ ہو سکتا ہے وہ شخص جو جانتا ہے، یعنی جس کا یقین ہے کہ جو تعلیم نازل کی گئی ہے آپ پر یا رسول اللہ، وہ آپ کے رب کی طرف سے، وہ سچ ہے۔ دیکھیں، حق کو ہم آج بھی، یہ بات نوٹ کر لیں، آہستگی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم حق کو سچ نہیں سمجھتے۔ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نیکی ہمیں مشکل لگتی ہے عام طور پہ، برائی، گناہ ہمیں آسان لگتا ہے، اللہ سے دوری یہ ہمیں آسان لگتی ہے، اس میں ہم عافیت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے میں، نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں، نیکی کو قبول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو یہ وہی اندھا پن ہے نا ہمارا۔ ہم تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم حق نہیں سمجھتے، کیونکہ جو بات، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں آخر میں، کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس سے یقین ہو، یقین نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی عام طور پہ آپ دیکھیں، وہ کام کرتا ہے
اور وہ عمل کرتا ہے جس پر اسے یقین حاصل ہو۔ اگر اس وقت ہم نے اپنا رخ آخرت اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ دنیا کو اگر میں نے حاصل کر لیا تو میں کامیاب ہوں گا، میں فلاح پا جاؤں گا، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہماری روزمرہ کی گفتگو کا حصہ ہے۔ بڑا وہ شخص تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ ایسے جملے آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ سنتے کیا ہیں؟ ہم روز دیکھتے ہیں، ہر ایک اس میں اس دھوکے میں مبتلا ہے، ظاہر کے دھوکے میں۔ تو جو حق ہے، جو خالص رجوع اللہ ہے، اس کو ہم حق نہیں سمجھتے۔ ہاں کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، تو یہ تو عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ کمن ہو اعمیٰ، کیا یہ ہو سکتا ہے یہ شخص کہ جو اندھا ہو، جس کی آنکھیں نہ ہو؟ تو اندھے شخص کو آپ ذرا تصور کریں، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، کسی چیز کے متعلق، کسی چیز کے سائز، بناوٹ، رنگ، ذائقہ، مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مکان ہے، ایک کمرہ ہے، ایک مسجد ہے، تو ہمیں اس کی بناوٹ، بھئی وہ دیکھو کتنی خوب، کہتے ہیں میری تو آنکھیں نہیں، میں کیا دیکھوں، بڑا اچھا گھر بنایا ہے تمہارے لیے، تمہارے باپ نے، میری تو اندھے ہیں، میں تو اندھا ہوں۔ تو اندھا اور بینے میں بہت بڑا فرق ہے سامنے کرام۔ صاحب ایمان لوگ بینا ہیں، آنکھوں والے ہیں وہ، اور باقی لوگ اندھے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو 2-3 آیات اس میں آئی ہیں، تو اس میں بڑی آسان ہے یہ لگانا، یہ حساب لگانا کہ اندھے کون ہیں۔ وہ لوگ اندھے ہیں جنہوں نے رب کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور رب کی طرف جو دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے، جو لوگ وہ اندھے ہیں۔ اور جنہوں نے وہ دعوت قبول، للذین استجابوا لربہم، جنہوں نے رب کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، وہ بینا ہے، وہ آنکھوں والے ہیں۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرما رہا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت کون لے گا؟ خامندان عقل، جو عقل والے ہوں۔ دیکھیں یہ سارا سودا جو ہے یہ عقل والوں کے لیے ہے، دنیا کا سارا سودا جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ لقوم یعقلون، اس صورت کے آغاز میں لقوم لعلکم بلقاء ربکم توقنون، لعلکم تعقلون، لعلکم توقنون، یہ اس صورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو جو خاوندان عقل ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، وہ لوگ حق کو قبول کرتے ہیں۔ باقی تو نفسانی خواہشات کے غلام ہیں۔ تو غلام تو آپ کو معلوم نہیں ہے، پہلے جو غلام ہوتے تھے بس وہ غلام ہوتے تھے، ذہنیت غلامی ہو جاتی تھی۔ ہماری ذہنیت غلام ہو گئی ہے نفس و شیطان کی اور ظاہر کی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ سنا دیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی دعوت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں،
لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ. اگر روز قیامت اگر ان کے پاس ہو جو کچھ اس وقت زمین میں ساری مال و دولت ہے اور اس کے مثال اور بھی ہو، تو وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو یک دم فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. وبئس المہاد مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ جو تعلیم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ سچ ہے، حق ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کمن ہو اعمیٰ، جو اندھا ہے اس حقیقت سے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں. ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.